بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ لو رمضان چلا گیا، آج چاند رات ہے۔ یہ رمضان ہمارے لیے بڑی محبتوں کا، بڑے پیار کا، بڑی اپنائیت کا اور بڑا سامان لے کر آیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم اسے گنوا بیٹھے۔ ہمیں تمام تینوں عشرے ملے، لیکن ہماری غفلت، ہماری دنیا کی کاروباری حوالے سے اتنی مصروفیت کہ ہم اس رمضان کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کی بدولت جو کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس مہینے کے اندر ہم وہ تمام چیزوں سے محروم رہے، اللہ ہمیں عطا فرماتے رہے اور ہم غفلت میں رہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ چاند رات ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں وہ سارے انعامات آپ کو دوں گا۔ اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس چاند رات کو مایوس نہیں ہوں گے ہم اللہ کی ذات سے، اور ہم اللہ سے مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارے مفتی صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہے اور میری کو ہوسٹ نرگس میمن بھی آپ کو بتائیں گی چاند رات کے حوالے سے، اور کچھ گفتگو وہ بھی آپ سے کریں گی، اور پھر اس کے بعد میں انٹروڈکشن کی طرف بڑھوں گا۔ اور حقیقت ہے کہ ہم نے اس رمضان کو گنوا دیا۔ میں نے آغاز کے اندر بھی ایک جملہ کہا تھا کہ قیمتی وقت جو ہے وقت گزر جانے کے بعد آتا نہیں، لیکن کچھ قیمتی لوگوں کے لیے وقت ایک مرتبہ پھر لوٹ کے آتا ہے، اور یہی وقت ایک مرتبہ رمضان کی صورت میں ہمارے پاس لوٹ کے آیا، لیکن ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے، جس کے لیے ہم اللہ کے آگے شرمشار ہیں۔ اور میں نرگس سے کہوں گا کہ آپ بھی ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجئے، پھر میں انٹروڈکشن کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، چونکہ سلیم صاحب آج جو ہے ہم چاند رات میں جا چکے ہیں اور ہم نے جو ہے رمضان گزار دیا، میں یہی کہوں گی کہ گزار دیا، کیونکہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو اس مہمان کا تھا، تو گزارنا ہی اس کو کہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تو آج چونکہ ہمارا جو بیسک ہم جس پہ بات کرنے لگے ہیں وہ چاند رات ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے دیا جاتا ہے۔ چاند رات میں جو چاند رات کا جو دن ہوتا ہے ہم کھیل کود میں، عموماً عید کی شاپنگ میں، خریداری وغیرہ جیسے کاموں میں گزارتے ہیں۔ یہ چاند رات جو ہے اپنے اندر بے پناہ فضائل و انعامات اور بے شمار فوائد و برکات سموئے ہوئے ہیں۔ اس رات میں ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہونا، کلام الہی کی تلاوت کرنا، ذکر و تسبیحات اور کثرت سے استغفار پڑھنا، اور رات کی تاریخ میں اپنے رحیم و کریم مالک سے راز و نیاز کی باتیں کرنا اس رات کے فضائل اور آداب میں سے ہے۔ آگے میں بات کروں گی سلیم صاحب کے، ظاہر ہے جب ہم چاند رات گزار لیتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں، تو دوسرے دن جب ہم مطلب جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد ہوتے ہیں، جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت دے دی۔ مزید وہ بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے آخرت کا سوال مانگو گے میں عطا کر دوں گا، دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو میں اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کرم کروں گا۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال کرو گے میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا رہوں گا۔ جی بہت شکریہ نرگس، ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام کیا آپ نے، اور ہمارے ساتھ ہماری جو عالمہ مسلسل یکم رمضان سے ہمارے ساتھ ہے، اور بڑا اچھا سفر رہا ہمارا ان کے ساتھ، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے ان سے وظائف سے فیضیاب ہوئے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے کالرز ان کے ساتھ جڑتے رہے، اور بہت سارے فیڈ بیک بھی ہمیں ملتے رہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت یادوں کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور بہت سارے چیزیں سکھاتا ہوا گیا ہے۔
تو ہمارے ساتھ موجود ہے عالمہ شازیہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شازیہ آپ سے میں یہی سوال کروں گا کہ رمضان جو آپ کا ہمارے ساتھ ایک بہت فیملی کی طرح گزر بسر ہوا, کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ شو ایمان رمضان؟ ماشاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم پاس ہوا, اور سیٹ پہ ماشاءاللہ جس طرح کے ہمارے مفتیان کرام آئے اور نعت خواہ نے اپنے کلام پڑھ پڑھ کے ہمیں عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سرشار فرمایا, تو بہت اچھا ٹائم گزرا اور روحانیت بھی تھی پروگرام میں نا, ٹھیک ہے. الحمدللہ. مزید گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے علامہ صاحب جو کہ اکرام الحق صاحب ہیں, جو ہمیں کچھ پروگراموں کے زینت بنے, اور بالخصوص ہم اپنے علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب کو نہیں بھول سکتے, جو ہمارے ساتھ مسلسل یکم رمضان سے ساتھ ساتھ رہے, اور ان کا ساتھ بڑا پیارا تھا اور بہت سحر انگیز گفتگو کرتے تھے, اور بڑی پیاری باتیں ان سے ہم نے سیکھی اور بہت سارے ناظرین نے سیکھی, اور ہم ان کی کمی آج بھی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ کچھ مصروفیات ہے جائزۃ القدر کے حوالے سے, ان کے کچھ بیانات بھی ہیں, تو وہ آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو نہیں رہے. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے علامہ اکرام الحق صاحب جو کہ نکاح خواں بھی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جہاں چاہیں نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں, اور جسے بھی نکاح پڑھانا تو آپ ان سے رجوع کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, مزید گفتگو کرتے ہیں آپ سے. ہمارے ساتھ تشریف فرما سیکرٹری جنرل نوجوانان مہاجر, رکن صوبائی کابینہ نیشنل یوتھ اسمبلی سندھ عمیر عامر مقصودی صاحب, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے مزید سوال کریں گے کہ نوجوان اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیا نوجوان کر رہے ہیں, اور آپ کہاں تک ان کو لے کے چل رہے. اچھا, ایک اور ہمارے ساتھ بہت ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے, کیمرے کی آنکھ انہیں دکھا رہی ہوگی, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت عطا فرمائے, کیونکہ یہ ایک این جی اوز چلا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی پیاری این جی اوز چلا رہے ہیں. اس کے بانی بھی ہے, اور یہ پیپل دی گرین ڈسپوزل فاؤنڈیشن کے حوالے سے مجید پاکستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور یہ ان کا قد جو ہے پورے ایشیا کے اندر 18 انچ ہے, یعنی پورے ایشیا کے اندر ہمارے پاکستان کا اعزاز ہے کہ یہ سب سے کم عمر, یعنی سب سے کم قد کے حوالے سے 18 انچ قد کے حوالے سے پورے ایشیا کے مانے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارا ملک جو ہے ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرتا, اور ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ انہیں کیا کیا فیسیلیٹیز مل رہی ہے, اور یہ کیا کیا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ اپنی این جی اوز کیوں چلائے, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ مجید صاحب, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے سید جنید مظفر زیدی صاحب تشریف فرمائے, جو ہمارے ثنا خواں ہیں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج کی اس محفل کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہم سید کو بھی ساتھ لے کے چلے, تاکہ اگر کہیں دعا کا کوئی عنصر آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سیدوں کے بدول ہماری دعاؤں کو اللہ پاک قبول و منظور فرما لے. اور سید صاحب, جنید صاحب, آپ کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ, بڑا ممنون و متشکر ہوں. اعلیٰ حضرت کا کلام سے آغاز کر رہا ہوں, بڑا معروف کلام, آپ کی سماعتوں کی نظر. درود پاک کا نظارہ پیش کیجیے گا. ان کی مہک دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کا جہنم اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے رو رو کے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا رو رو کے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جنید صاحب بہت پیارا کلام. اچھا نرگس, ہمارا آپ کا ماشاءاللہ یکم رمضان سے 29 یعنی چاند رات ہے آج, جی. اور کیسا اس سفر کے اندر کیا پایا ہماری ٹیم کو, ہمارے سارے لوگوں کو آپ نے؟
میں یہ کہوں گی سلیم صاحب کہ جب میں یہاں پر آئی یقین کریں فرسٹ ڈے سے مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں فرسٹ ڈے سے. مطلب مجھے ایڈجسٹ کرنے میں کسی چیز میں بلا جھجک میں اپنے بھائیوں کی طرح ایک بہنوں کی طرح میں نے بات کی چیت کی. مجھے کسی چیز میں کوئی پریشانی ہوئی آپ نے میرا بہت ساتھ دیا, ساحل بھائی نے بہت ساتھ دیا, مفتی صاحب نے بہت دیا, شازیہ نے. مطلب مجھے ایسا لگا ہی نہیں ڈے فرسٹ سے کہ آج میرا یہاں پہ فرسٹ ڈے ہے اور مطلب لائک ناؤ کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی کام کر رہی ہوں. اور سلیم بھائی نے جس وقت مجھے بلایا تو میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ 3-4 مرتبہ جا کر دیکھتی ہوں, اچھا لگا تو پھر سوچوں گی. بالکل. اور مجھے پہلے ہی دن ماشاءاللہ یہاں پر روحانیت نظر آئی تو میں نے سوچا کہ میں نہیں انشاءاللہ یہاں پر ٹائم دوں گی اور بہت اچھا ٹائم گزرا. اصل تو اخلاق ہوتا ہے نا, حضرت کا اخلاق ماشاءاللہ اتنا ہے اور سنسیئر ہو کے ماشاءاللہ نہیں کام کر مفتی رہا ہے. صاحب دوسری بات نا میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اس بات کا کہا تھا سلیم بھائی میں ایک جو کوالٹی ہے نا وہ ساتھ لے کر چلنے کی ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں آگے بڑھ جاؤں دوسروں کو میں پیچھے کر دوں. ان میں یہ کوالٹی ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں نا میری ٹیم وہیں پہ کھڑی رہے. اچھا یہ ساری باتیں آپ ایمانداری کے ساتھ کہہ رہی کہ ایسا تو نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہوا کہ بھائی اب میری تعریف اس طرح کرنا ہے. ہماری کچھ ہی دیر میں جب کچن سیگمنٹ کی طرف جائیں گے وہاں ہم رمشا بھی ہو گیا, ہم رمشا سے بھی یہی پوچھیں گے. جی نہیں سلیم صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے کہ ایک تو دل رکھنے کے لیے کہا جائے یا دل جو ہے وہ دل سے کہا جائے. تو آنیسٹلی ٹو بی ویری آنیسٹلی کہ میں یہ ساری باتیں دل سے کہہ رہی ہوں نہ کہ دل رکھنے کے لیے. بڑی رات پہ کوئی جھوٹ بھی نہیں بول میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولوں گی لیکن آنیسٹلی کہ بہت بالکل ایک یہ آپ فیملی کا سب کی ماحول تھا. محبت ہے اور میرے لیے بھی ایک اعزاز اور کی ہم بات ہے یہ کہ اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گے ہمارے سلیم بھائی کے لیے بہت دعا کروائیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے اور اسی طریقے سے دین کی خدمات آپ انجام کچھ دیتے تھوڑی سی رہیں. پرابلم سے یعنی جسمانی حوالے سے بس اللہ سے دعا ہے کہ اٹیک بھی ہو چکا ہے, 3 اسٹینڈ لگے ہوئے, لیکن اللہ پاک چلا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے گا کوشش کریں گے کہ اللہ کے بندے راضی ہو جائیں, میرا رب راضی ہو جائے. میرے جو ٹیم کے حصے دار جس میں ساحل ہیں, جس میں مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب ہے, جس میں ہمارا شہزاد ہے نو ڈاؤٹ بڑا پیارا انداز سے ہمارے ساتھ لیتے ہوئے چلا اور ہمیں بڑا کوپریٹ کرتا رہا. اس میں عبدالرحمن ہے, ہمارے راشد صاحب ہے, انور بھائی ہے, فرحان بھائی ہے, عدنان بھائی ہے, مجید صاحب ہیں, ہمارے نعمان صاحب ہیں. ہماری پوری ٹیم نے بڑے انتھک محنت کے ساتھ اس پوری بزم کو سجایا. میں خاص طور پر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ان سب کو کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور کوپریٹ کیا. جی اب سوالوں کی طرف آتے ہیں. بالکل. تو میں پہلا سوال جو ہے وہ شازیہ آپ سے کہوں گی کہ بہت دفعہ یہ سوال آپ سے ہم کر چکے ہیں لیکن آج خاص اس لیے سوال کر رہی ہوں کیونکہ آج رمضان ہم سے رخصت ہو گیا اور عبادتوں کا سلسلہ لوگوں میں کم ہو جائے گا, مسجدوں میں رش کم ہو جائے گا. تو کوئی ایسا وظیفہ جو رمضان جانے کے بعد بھی ہمارا دل عبادتوں میں لگا رہے. پیارا سوال ہے آپ سے. بہت پیارا سوال ہے اور یقین کریں آج تو میرا صبح سے ایک دل نہ بوجھل سا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا چیز ہم سے رخصت ہو رہی ہے. جو عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی صحیح انداز میں وہ کر نہیں سکے ہم. صحیح ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف اخلاص کے ساتھ راغب فرمائے. تیسرے کلمے کی کثرت کریں, ٹھیک ہے, ہو سکے 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہوں کی نحوست دل سے اتر جائے گی اور اللہ نیکی کے کاموں میں دل لگائے گا. درود شریف کی ایک تصویر تو لازمی پڑھنی ہے اور کلمہ طیبہ تیسرا جو کلمہ طیبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کریں. اور چاند رات جیسے آتی ہے تو اس میں بھی کلمہ طیبہ پڑھیں, توبہ استغفار کریں اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالی بہت اس سے بہتری آئے گی. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ رمضان گزر گیا. یہ رمضان جو ہے میدان محشر کے دن کیا کیا کہے گا, کیا اس کے حوالے سے جو رمضان کا استقبال ہے, رمضان کی ساری چیزیں, اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنقرئک فلا تنسیٰ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مطلب بار بار انوائٹ کر رہے ہیں, اس قابل سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آپ کی ٹیم کو کامیاب کرے اور یہ جو دین کی خدمت میں کچھ حصہ ملا رہے ہیں اللہ اس کو اس پرندے کی مانند قبول فرما لے جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں لا کر چونچ سے ڈال رہا تھا.
تو اللہ تو اصل میں تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے تو وہ اچھا تو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میری کو ہوسٹ نرگس جی کا بھی بڑا آپ سے سپورٹ ہے مراد ماشاءاللہ. جی مطلب آپ سے مراد آپ کی ٹیم ساری نا، جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور جو اس دینی امور میں ساتھ چل رہے ہیں، ان تمام کے لیے ہی یہ ساری باتیں. اچھا جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے میں قرآن کی آیت پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے تھے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون. پوری آیت کا نچوڑ لعلکم تتقون. رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. یہ پورا رمضان ہمیں تقوی والا بنانے کے لیے آیا. پھر حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو رمضان میں جو نعمتیں عطا کی وہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی، اور وہ 5 چیزیں عطا کی، اور ان 5 چیزوں کا نام لیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت گناہگاروں پہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب کسی پر اللہ اپنی نظر رحمت فرمائے تو پھر کبھی اس پر عذاب نہیں دے گا. پورے مہینے روزے دار کے لیے دوسرا انعام کیا ہے؟ فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور روزے دار کی منہ کی بو کو اللہ کستوری کی مانند بلکہ اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے روزے دار کی منہ کی بو. تیسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے جو ہے جنت کو سجاتا ہے، مستعد فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو روزہ رکھتے ہیں وہ اس میں آ کر آرام کریں گے. اور پھر چوتھا اور اہم اور آج کی رات کے اعتبار سے جواب کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو بخش رہا ہوتا ہے ہر رات، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کی ہر ساتھ میں لاکھوں لوگوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے. اور پھر پورا مہینہ جتنے لوگوں کو اللہ بخشتا ہے لیلۃ الجائزہ کی رات کو اتنے تمام اس کی کوانٹٹی کے مطابق اللہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. اور پھر یہ آپ کے سوال کا جو جواب کہ روزے میشر رمضان سے ہمارا کیا معاملہ ہوگا، تو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں اور پھر اس میں دوسرا قرآن کا نزول، یہ حدیث مبارکہ اور نسبت اس کو رمضان سے. اچھا قرآن کا نزول ہوا اور اس ماہ میں روزے فرض کیے گئے. اللہ چاہتا کسی اور مہینے میں بھی اس کو کر سکتا تھا، لیکن اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا کی. اور پھر جو روزے رکھتے ہیں روزے میشر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ جو روزے دار ہے روزہ خود جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اسے میں نے دن میں کھانے پینے سے اور حالت تباہی سے اس کو روک کے رکھا، اور پھر قرآن کہے گا کہ میں نے رات میں اسے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات میں سونے سے محفوظ رکھا. یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے جو ہے دعائے مغفرت فرمائیں گے. اور حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں ان دونوں کی شفاعت اس روزے دار کے حق میں قبول فرما لوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عمیر عامر مقصودی صاحب ماشاءاللہ آپ کے بارے میں پڑھا کہ بڑے نوجوانوں کی آپ خدمت کر رہے، سیکرٹری جنرل ہے، رکن صوبائی کابینہ نیشنل یوتھ اسمبلی سندھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یوتھ اس وقت کہاں کھڑی ہے اور عید کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے آپ نے آغاز کیا ہوا اور کہاں تک پہنچا دیا یوتھ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. دیکھیں جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، ہم سندھ کی نہیں پورے پاکستان کی بات کریں گے، کیونکہ پورے پاکستان میں ایک جیسا ماحول ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہرحال اس کے اوپر کوئی بھی آپ دلائل لے کر آئیں، لیکن پاکستان مختلف اقوام پر مشتمل ایک ملک ہے جہاں پر پاکستان کے مختلف خطوں کے اندر مختلف اقوام بستی ہیں، جن کے مختلف کلچر ہیں، جن کے مختلف ثقافات ہیں، رسومات ہیں، ان کی زبانیں ہیں، اور یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان تمام اقوام کے درمیان وسائل کی تقسیم کے اندر غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یا ان کے درمیان کسی لسانیت کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ تفریق کی بنیاد پر ناانصافیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ خرابیاں جنم لیتی ہیں. ہم بحیثیت نوجوانان مہاجر ہم نے 2020 میں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں بسنے والی دیگر اقوام کو یہ حق
मुकम्मल तौर पर आइनी और कानूनी और अखलाकी तौर पर हासिल है कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जो वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बसने वाली मुहाजिर एक कौम है जिसकी एक तवील तारीख़ भी है, रसूमात भी हैं, सकाफ़त भी है। तो हम भी अपनी आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा क्या करना कर चाहते हैं। लिया अभी तक आपने, क्या ऐसा काम किया आपने? हमने 2020 में इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी और सबसे पहले जो हमारा एक बुनियादी मकसद था वो यही कि हम सबसे पहले तो मुहाजिर सकाफ़त को उजागर कर सकें। पाकिस्तान के अंदर जितनी अक़वाम बस्ती हैं उन तमाम की जो वो सकाफ़ती दिन मनाए जाते थे और मनाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुहाजिर सकाफ़त का कोई दिन 75-76 साल तारीख़ के अंदर कोई दिन नहीं मनाया जाता था, जो कि एक मजबूत और एक मुस्तनद तारीख़ के साथ रसूमात और सकाफ़त मौजूद है। तो हमने 2020 में 24 दिसंबर को एक सकाफ़ती दिन का इनेकाद किया, जो हर साल बेहतरी के साथ जो है वो चलता आ रहा है। इसके अलावा हमारा जो प्लेटफॉर्म नौजवानाने मुहाजिर का प्लेटफॉर्म है, इसका एक तंजीमी मुकम्मल ढांचा है, जिसकी एग्जीक्यूटिव कौंसल है, जिसका एक यूकेए के एडवाइजरी कौंसल है। इसके अलावा हमारे कराची के अंदर 28 टाउन्स के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा पूरे सिंध के अंदर जितने शहरी सिंध के इलाके हैं या दही सिंध के इलाके हैं, चाहे मीरपुर ख़ास हो, नवाबशाह हो, जुड्डो, समारो, हैदराबाद, टंडोजाम, वो इसके अलावा इंटरनेशनली 17 ममालिक के अंदर नौजवानाने मुहाजिर की तंजीम मौजूद है। एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ कि इस वक्त एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आप कहाँ देख रहे हैं? स्कूलों को देख रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं वही तारुफ में बयान कर रहा था, उसी के अंदर ही बहुत सारी, ज़ाहिर है एक 5 साल की लेगेसी है, तो इन 5 सालों में कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा। तो इस तमाम हिरारकी के साथ जो है वो नौजवानाने मुहाजिर इलाकों में मजबूत होकर और दीगर शहरों के अंदर मजबूत होकर हम तालीम, समाजियात और नौजवान जो बहरा रवी का शिकार हो गए उनकी एक करियर काउंसलिंग या उनको एक मनफी राह से मस्बत राह की तरफ लाने के ऊपर काम कर रहे हैं। तालीम के हवाले से हमारा जो, क्योंकि हमारे पास महदूद वसाइल है, मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर हम मैक्सिमम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर एजुकेशन के हवाले से हमारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो लोग बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं हम उनको इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं। उनको इस चीज़ का पूरा प्रोसेस मुकम्मल, गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब के अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो इनरोल कैसे होना है। इसके अलावा AI इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हवाले से लास्ट ईयर हमने एक सेमिनार किया, जिसके अंदर हमने मुल्क पाकिस्तान के मारूफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्स कराने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर मदऊ किया कि वो नौजवानों को इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस दे सकें। इसके अलावा हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद बफर जोन में एक ऑफिस मौजूद है और हमारी कोशिश ये है कि हम उस ऑफिस को हो सकता है इंशाअल्लाह ताला अब रमज़ान ख़त्म हुए तो ईद के बाद हम उस प्लेस को जो है वो कराची के नौजवानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के लिए फराम करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत है, वहाँ पर लाइट की सहूलत है, वहाँ पर आपको पुरसुकून माहौल मिल सकता है, वहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल सकती है। तो पूरे कराची के तमाम नौजवानों के लिए वो प्लेटफॉर्म, वो ऑफिस जो है वो खुला रहेगा कि आप वहाँ पर आएँ, आकर अपनी तालीम हासिल करें। वहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर आप जो भी सहूलियात हैं वो सहूलियात से आप इस्तेफादा करें। अभी मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ तलख सवाल भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आपकी तरफ। अच्छा मजीद साहब हमारे साथ बैठे हुए, मैं सवाल कर लूँ अगर आप हमारे मजीद साहब, आपने अपने नाम के साथ पाकिस्तानी रखा हुआ है और पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट नहीं किया, क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। पाकिस्तानी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। ये सवाल मेरा इसी मकसद के लिए था कि आपसे जो है ये वाले जुमले निकलवाऊँ मैं आपके। मुझे भले दे या नहीं दे, क्योंकि यही तो मेरे मुल्क का कमाल है। और दूसरी बात, मेरी ये जो कोशिश है, मैं अपने जैसे डिसेबल लोगों की हेल्प करूं और उनको इस माशरे का हिस्सा बनाऊं। हम लोग भी आप लोगों के साथ साना बसाना चलना चाहते हैं, मगर हम लोगों को डिग्रेड किया जाता है। मगर आप एरिया कौन से एरिया में है इस वक्त? मैं अभी तो मेरी रिहाइश है अंदर मोड़ पे, ठीक है, नागन चौरंगी पे। और मुझे इसलिए मोहब्बत है पाकिस्तान से क्योंकि मेरा वतन है। और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान हमारा जो आज़ाद हुआ है वो रमज़ान के 27वीं साल, सबसे बड़ी आप मेरे पाकिस्तान से चाहते क्या हैं ये बताएं। आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये श्योरिटी दिलवा देता हूँ कि इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना है
اور بڑی ذات رب کی ہے. ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے, اور یہی پاکستان آپ کو بہت پیارے انداز میں لے کے چلے گا. پاکستان سے تو خیر میرا ملک ہے, میں نہیں, اس کیا سے فیسلٹیز چاہتے ہیں یہ حق چاہتا ہوں ہمارے جیسے لوگوں کو ڈیگریڈ نہ کرے. جو فنڈ آتے وہ ایمانداری سے ان لوگوں میں تقسیم نہیں, تو کرے. کہیں آپ نے اپنی اپلیکیشنیں دی جاب کے حوالے میں نے سے؟ بہت دی ہے, مگر کہاں کہاں دی آپ نے؟ وہ کون سا ادارہ ہے, جی ہاں سوشل ویلفیئر میں دی تھی, مگر انہوں نے بولا سوری ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ناظرین, آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجید صاحب نو ڈاؤٹ اللہ نے انہیں 18 انچ ایشیا کا ایک ہمارے لیے اعزاز بخشا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کو ہمیں جو ہے آگے لے کر آنا چاہیے تاکہ ہمت افزائی بھی ہو ان کی. اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ ہم اداروں کے اندر مجید صاحب کی یہ تمام کلپس بھیجیں, اور انشاءاللہ عنقریب مجھے اپنے رب سے پورا یقین ہے کہ وہ ودن 2-4 مہینے کے اندر اندر ہی جو ہے نا آپ کو گورنمنٹ جاب کے ساتھ انشاءاللہ منسلک ہوں گے آپ. اور ناظرین, اب ہم جائیں گے کچن سیگمنٹ کی طرف, جہاں آپ کی ملاقات ہوگی ہماری رمشا سے, اور رمشا سے بھی پوچھیں گے کہ پورا رمضان آپ نے کیسے گزارا. اور ان کے ساتھ ایک شیف بھی آئے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ ان شیف کے ساتھ میں جب میں کھڑا ہوا تھا تو ماشاءاللہ بڑے تگڑے سے ہیں, تو ان سے پوچھیں گے وہ کھاتے کیا ہیں, اور پورے رمضان انہوں نے اچھا کھایا یا اپنے ہمیشہ پورے سال کے سال اسی طرح کھاتے رہے. بہرحال یہ تھوڑی سی مذاق کی بات ہے. اور ہمارے رمشا اور ہمارے شیف جو ہے ابھی میرے تک ان کا نام نہیں آیا, تو آپ کی ملاقات کراتے اسی کچن سیگمنٹ میں جہاں آپ کو خوبصورت ڈش کے ساتھ رمشا اور ان کے ایک اور شیف آپ سے ملاقات کریں گے. اور کچھ دیر کے لیے ہم آپ سے تھوڑی دیر میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور شیف نرگس میمن, اور میرے ساتھ اس وقت 2 شیف موجود ہیں. ایک ہمارے رمشا جو ہمارے ساتھ یقم رمضان سے ہیں, اور ایک اور چھوٹے ننھے مننے سے شیف فیضان. تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اپنی ریسیپی لے کر آئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں سب سے پہلے جو ہے اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتی چلوں, کشمیر پریمیئر گولڈ کا, جو ہمارے ساتھ یقم رمضان سے ہیں اور آج چاند رات تک ہیں. تو رمشا کیا کہیں گی, کیا بنا رہی ہیں آج آپ ریسیپی؟ السلام علیکم سب کو, میں ہوں آپ سب کی شیف رمشا ابتسام. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح آج بھی میں ایک بہت کوئک ریسیپی آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں. سب سے پہلے تو آج چاند رات ہے اور دل بہت اداس ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے جو فیڈ بیک, جو حوصلہ افزائی دی, اس سے دور جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. امید کرتی ہوں ہم ایک جلد ایک نئے پلیٹ فارم کے ساتھ, ایک اچھی چیز کے ساتھ ہم آپ کے پاس دوبارہ ضرور آئیں گے. تو آج میں لے کر آئی ہوں زردہ, کیونکہ بہت کوئک ریسیپی ہے یہ میری, اور یہ میرے اسٹائل کا زردہ ہے. زردہ عموماً دیسی گھی, وائٹ, ریڈ, گرین سب کلرز میں بنتا ہے, لیکن جو میری ریسیپی ہے وہ بہت کوئک ہے. تو اس پہ میں آپ کو میتھڈ بتا دوں. بالکل. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ بوائلڈ رائس کیے ہیں زردے کے کلر میں. دین میں نے اس میں یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ آئل. اس میں میں نے رائس ڈال کے, الائچی پاؤڈر ڈال کے اس کو صرف دم دیا ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اب میں اس میں شامل کروں گی 1 کپ چینی. اوکے. اچھا, کتنے چاول آپ نے لیے تھے رمشا؟ میں نے 1 کپ چاول لیے تھے. 1 کپ. اور کتنے پانی میں آپ نے اس کو بوائل کیا؟ بوائل تو آپ زیادہ ہی واٹر میں کریں, دین آپ اس کو چھنی سے اسٹرین کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, زردے کے کلر کے پانی. کتنا بوائل کرنا ہے یہ بتاتی چلیں. جو بریانی کے رائس ہوتے ہیں نا, جو ہم 1-2 کنیاں چھوڑ دیتے ہیں دم کے لیے, بس اتنا اپنے چاول جو ہے چھوڑ دینا ہے, تاکہ دم پہ پھر یہ چینی کے ساتھ, آئل کے ساتھ یہ اچھا ڈن ہو جائے گا. اچھا رمشا, یہ بھی بتا دی چلے کہ ہمارے پاس جو زردے کا کلر آتا ہے آج کل وہ لکوڈ فارم میں بھی آ رہا ہے اور پاؤڈر فارم میں بھی آ رہا ہے, تو بیسٹ جو کلر ہے ہمارے کھانوں کے لیے وہ کون سا ہے؟ جیسے ہم بیکری وغیرہ میں جو پروڈکٹس بناتے ہیں, کوئی کیکس وغیرہ ہو گئے, اس کے لیے تو بہتر ہے کہ ہم لکوڈ اپنا کلر یوز کریں. لیکن جو ہمارے بریانی کا کلر ہو گیا, کوئی چاولوں میں اگر ہمیں کلر دینا ہے تو بہتر ہے کہ ہم پاؤڈر کلر یوز کریں. صحیح. اچھا رمشا, مجھے تھوڑا سا آپ
آپ کے زردے کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا کم یلو لگ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو زیادہ یلو اورنج چاول چاہیے یا ٹھیک ہے، کم کلرفل چاول چاہیے، صحیح، بس اسی کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. اچھا رمشا بیٹا آپ کون سی ریسیپی شیئر کریں گے یہ بھی بتاتے جی چلیں میں ہمارے دیکھنے عید والوں کو. اسپیشل ریسیپی بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں کوکونٹ کی مٹھائی. تو ابھی ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ بتاتے رہیں کہ کیا آپ نے کوکونٹ کی مٹھائی کے لیے چیزیں لی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا آئل لیں گے 2 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا آج ہم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی باتوں میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا، تو اب ہم پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے کھانوں کے لیے کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا ورد ضرور کرتے رہیں تاکہ آپ کے کھانوں میں برکت ہو اور آپ کے کھانوں کا ذائقہ اور زیادہ ہو جائے. تو بیٹا آپ نے کیا کیا؟ جی تو میں نے ہاف کوکونٹ لے لیا، اس کی اسکن کو ریموو کر کے میں نے اس کو ڈیسیکریٹڈ گرائنڈ کر لیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ڈائریکٹ آئل میں ڈالیں گے. 2 ٹیبل اسپون آئل لیا ہے. 2 ٹیبل اسپون ہم نے آئل لیا ہے. اچھا اس کی اسکن کیسے آپ نے ریموو کی یہ بھی بتاتے چلو. ڈائریکٹ نائف سے ریموو کر لی. نائف سے ڈائریکٹ آپ نے کر لی. ٹھیک ہے. اچھا رمشا پھر آپ جو ہے یہ بتاتی چلیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ایمان رمضان میں یکم رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں اور زیادہ تر ٹائم آپ نے ہمارے پاس ہی ہمارے کچن میں گزارا. تو کیا محسوس کیا آپ نے، کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی ہے غالباً یہاں پر آ چکی ہیں، کچن سیگمنٹ کیا ہے. اس سال آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کوئی بات اچھی، کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی نہ لگی ہے اس بارے میں بتائیے. 1 کپ انہوں نے آئل ڈالا ہے. نہیں اچھا میں ملک، سوری. ٹھیک ہے. جی بالکل، ایمان رمضان ٹیم کے ساتھ میرا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. لاسٹ ایئر بھی میں اپنے ویورز کے ساتھ تھی اور اس بار پھر میں یہاں ہوں، لیکن جو لاسٹ ایئر سے اس سال جو ویوز اور جو حوصلہ افزائی جو مجھے ملی ہے اس سے میں بہت زیادہ امپریسڈ ہوں. تو میں آپ کا، سلیم بھائی کا اور باقی ہماری ٹیم ممبرز جو ہیں، جو کیمرہ مینس ہیں، جو اتنی محنت کرتے ہیں، ان کا میں تھینکس کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھا انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. صحیح. اور چونکہ آج ہم چاند رات میں پہنچ چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ رمضان تو بس اٹھو کھاؤ جاؤ، اٹھو کھاؤ جاؤ. اور کھاؤ تو سمجھ آ گیا، جاؤ کہاں؟ اپنا 4 ٹیبل اسپون کنڈنس ملک ایڈ کریں گے. ہمارے ویورز کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ نے بیٹا کیا کیا فیضان؟ 4 ٹیبل اسپون کنڈنس ملک ایڈ کرا ہے میں نے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ساتھ عبادتیں بھی ہماری چل رہی تھیں، اسے تو ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ وہ تو مین پارٹ ہے ہماری لائف کا. صحیح. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضان جو ہے وہ بہت اچھی سی ایک ہمارے پاس ریسیپی لے کر آئے، چونکہ عید ہے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہماری بنائی ہوئی ریسیپی کے بارے میں ضرور فیڈ بیکس دیا کریں، ہمیں کامنٹس کیا کریں، ہمیں بتایا کریں کہ آپ نے ہماری کون سی ریسیپی ٹرائی کی اور آپ کی فیملی والوں نے کون سی ریسیپی آپ کی تعریف کی. یہ ملک اس کا ایویپوریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو اتنا تیز آنچ پہ آپ پکا رہے ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں یہ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ملک والی چیزیں تھوڑی سی چپکنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں اس کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے دکھ رہا ہے کہ چینی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے. اب میں اس میں 1 ٹی اسپون جتنا الائچی پاؤڈر ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے. الائچی پاؤڈر آپ گھر میں ہی بناتے ہو رمشا؟ جی پیس لیتی ہوں. پیس لیتے ہو جی. اوکے. الائچی کے سیڈز الگ کرنے پڑتے ہیں. صحیح ہے. اچھا بیٹا فیضان یہ بتاؤ کہ آپ کی کیا مصروفیت رہی رمضانوں میں؟ میری میم بس یہی اپنا کوکنگ اور پھر سارے گھر وغیرہ کا کام. پھر میرا ہمارے فادر کا کیٹرنگ بزنس ہے تو سارا وہاں پہ میں دیکھتا ہوں پاپا کے ساتھ. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ کب سے کوکنگ کر رہے ہو، یہ ایکسپیرینس کب سے ہے آپ کے پاس؟ میم کوکنگ کرتے ہوئے میرے کو 5 سال ہو گئے. اچھا سب سے اچھا کیا بناتے ہو؟ سب سے اچھا میں بریانی. بریانی. جو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے بریانی بنائی اور آپ گھر سے چلے گئے. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے تکہ بریانی بنائی تھی، کون سی بریانی بنائی چکن تھی؟ ٹکا بریانی بنائی تھی. چکن ٹکا اچھا یہاں بریانی ایک اور بنائی تھی. بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فرسٹ سحری میں یہ ہمارے ساتھ تھے اور آج لاسٹ سحری میں یہ ہمارے ساتھ ہیں. صحیح. جنہوں نے رمضان کی لاسٹ شو میں یہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور فرسٹ انہوں نے جو ریسیپی بنائی تھی وہ تھا ان کا بریڈ کونس. ٹھیک ہے. چکن بریڈ کونس بنائے تھے رمضان کے اسٹارٹ کے لیے، اور آج عید کے لیے بھی بہت زبردست ریسیپی لیتے ہیں. پاؤڈر ایڈ کریں گے ½ کپ. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت سا لک آ رہا ہے جو فیضان پریپیئر کر رہے ہیں، سویٹ ڈش یا مٹھائی، بہت اچھا لک آ رہا ہے. تو میں نے تو سوچ لیا کہ بس گھر پر جا کے انشاءاللہ کل جو ہے ہمارا عید کا جو دن ہوگا تو اس میں یہ ضرور بنا کے ٹرائی کروں گی. آپ لوگ بھی بہت ٹرائی کیجیے گا کیونکہ دیکھیں بہت آسانی سے وہ بنا رہے ہیں. اچھا فیضان یہ بتاؤ سب سے پہلے یہ ڈش کب بنائی تھی؟
سب سے پہلے یہ ایک دفعہ ہمارے گھر پہ گیسٹ آئے تھے تو کچھ جلدی سے میٹھا ارینج کرنا تھا, تو بس میں نے اس کا سارا سامان میرے پاس ہی پڑا تھا, میں نے اس کو بس بنایا, یہ بالکل ہی 10 منٹ میں تیار ہو گئی. ویری گڈ. اچھا پھر اس کا مطلب کہ گھر میں جو ہے وہ سب کی چھٹی, آپ ہی جو ہے وہ شیف کا کام انجام, کوکنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا رمضانوں میں سب سے زیادہ کیا بنایا یہ بتاؤ, کوئی ایسی نئی ڈش آپ نے ٹرائی کی ہو اس سال؟ رمضانوں میں میں نے کافی چیزیں بنائی ہیں, سنگاپورین رائس ہو گئے, اپنا کرکرے موموز ہو گئے. اچھا ان کے موموز میں نے ٹرائی کیے ہوئے ہیں, بہت ہی زبردست ان کے موموز. صحیح, ٹھیک ہے. پھر ہم بھی انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں گے, کیونکہ اب تو رمضان جو ہے وہ ہمارے پاس سے جا چکا ہے, تو انشاءاللہ پھر فیضان سے ہم کہیں گے کہ کسی دن ہمیں ٹرائی کروائیں. اچھا ایک بار پھر جو ہے میں اپنے اسپانسر کشمیر پریمیئر گولڈ کا شکریہ ادا کرتی چلوں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا پورا رمضان, آج بھی چاند رات تک ہمارے ساتھ ہیں. کولیسٹرول فری ہے اور آپ کی صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے اس کو بنایا گیا ہے. کہاں تک پہنچی بیٹا آپ کی ریسیپی؟ ابھی بس اس کا جیسے ملک تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو فلیم کو آف کر کے اس کے ہم بالز بنا لیں گے. بالز بنا. اچھا فیضان بیٹا یہ بتاؤ کہ اس کو ہم باہر بھی رکھ سکتے ہیں یا اس کو صرف فریج میں ہم نے رکھنا ہے, کیا کرنا ہے اس کو؟ نہیں, اس کو بس نارملی روم ٹیمپریچر پہ چھوڑ دیں, جب یہ تھوڑا سا ہاتھ میں پکڑنے لائق ٹھنڈا رہ جائے پھر آپ اس کی بالز بنانا شروع کر دیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا رمشا یہ بتائیے کل عید میں آپ نے کون کون سے ڈشز جو ہے وہ بنائے ہیں؟ کل عید کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ناشتہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے, ایک رمضان کے بعد ایک ہوتا ہے نا گرینڈ ناشتہ جسے کہتے ہیں, تو جس میں تھوڑے سے ویرائٹی آف آملیٹس ہوتے ہیں, اور قیمہ ہو گیا دم والا, پراٹھے ہو گئے, ٹھیک ہے, کچھ روٹیاں ہو گئیں, یہ سب چیزیں, اور شیر خورما تو آپ کو پتا ہے وہ تو لازمی اسٹارٹ میں ہی شیر خورما ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ شیر خورمے کے ساتھ جو ہے وہ پوریاں بھی بناتے ہو یا صرف سمپل شیر خورما ہوتا ہے؟ پوریاں بھی بنتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اور دوپہر کا آپ کا کیا ہے؟ دوپہر کو بریانی. بریانی وہ فکس ہے ہمارا. رات کا کیا مینیو ہے آپ کا؟ رات کو باہر. صحیح. اور فیضان آپ نے کیا کل کے لیے بنایا یہ بتاؤ؟ کل کے لیے ہم اپنا شیر خورما, بریانی, اور عید کے اوپر سب سے اسپیشلی بنتی ہے قیمے کی کچوری. قیمے کی کچوری جو کہ کافی ٹائم تک بس 3 دن کے لیے باہر ملتی ہے, تو میں اکثر اسے بنا کر فریز کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں عید کے بعد بھی نصیب ہو کھانا. اوکے اوکے. اس کو تو پھر آپ باہر بھی رکھ سکتے ہو, ایسے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہوتے اس کے لیے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے زردے میں سے, اور اگر آپ کو ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا تو خوبصورت بھی بہت لگ رہا ہے. اب آپ اس میں کیا کرنے لگی ہیں رمشا؟ اس میں اس کو پریزنٹ کروں گی. اوکے. یہ 2 طرح کے فلیورڈ رائس ہیں, یہ میں آلریڈی پریپیئر کیے ہیں, سیم یہی میتھڈ سے پریپیئر ہیں. اوکے ٹھیک ہے. بس اس میں فوڈ کلر کا آپ نے وہ رکھنا ہے. صحیح ہو گیا. ابھی ہمارا ملک ڈرائی ہونا شروع ہو گیا, بس یہ جب اس کی کنسسٹنسی مجھے ٹھیک لگے گی تو میں اس کو چولہے کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رمشا نے جو ہے وہ زردہ بڑا کلرفل سا تیار کر لیا ہے اور اب وہ ڈش آؤٹ کرنے لگی ہیں اس کو. تو رمشا یہ والے جو چاول آپ نے بنائے ہیں ریڈ اور گرین کلر کے, تو مجھے بتائیے کہ بالکل ایز اٹ از اسی ریسیپی سے بنا ہے؟ ایسے ہی بنے گا, بس ہمیں فوڈ کلر ڈفرینٹ استعمال کرنا ہے. اوکے, مطلب اسی طریقے سے آپ نے دم وم سب چیزیں لگائی ہیں اس میں؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور آپ اس میں کیا گارنشنگ کریں گے یہ بھی بتا دیجیے کہ اس میں کون سی گارنشنگ ضروری ہے؟ گارنشنگ کر سکتے ہیں اس میں ہم جو ہمارے جو بال سائز گلاب جامن ہوتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں, ہم کھویا رکھ سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اور ہم ڈرائی فروٹس کے علاوہ ہم ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ بھی رکھ سکتے ہیں. صحیح. بہت سے لوگ اس میں وہ ڈفرینٹ کلر کے جو آتے ہیں, کیا اس کو اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا میرا, وہ بھی ڈالتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اشرفیاں کہتے ہیں. تو اشرفیاں بھی آپ اس میں ڈالتے ہو؟ جی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہی نا, میں بچوں کے لیے بچوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ اپنی ڈشز پریپیئر کرتی ہوں, اور وہ ہر چیز پلیٹ میں سے جو ہے وہ الگ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. بیٹا فیضان آپ کا کتنا رہ گیا آپ یہ کام؟ ہماری ڈش ڈن ہے, ابھی ہم اس کا چولہا بند کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے, پھر ہم اس کی بالز بنانا شروع کر دیں گے. اچھا ویسے اس کا تھوڑا سا ٹیکسچر جو ربڑی والا آ رہا ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کی بالز بن جائیں گی تو یہ بالکل ہارڈ ہو جائے گا. اچھا اس کو ضروری ہے کہ ہم بالز بنائیں, اگر ہم ایز اٹ از بھی پریزنٹیشن میں دے دیں تو کوئی ذائقہ تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں, ذائقہ تو سیم ہی رہے گا آپ کا, آپ کی مرضی, آپ کوئی سا بھی شیپ. مطلب آپ جو ہے وہ کام بڑھانا چاہ رہے ہیں ہمارے کہ ہم اس کو بال بنائیں, ہم اس کو ایسے نہ دے دیں؟ نہیں, بال میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی اگر کھانا کھاتا ہے تو پہلے اس کی آنکھیں کھاتی ہے, بعد میں بندہ کوئی ڈش کی طرف جاتا ہے, تو تھوڑا پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے. بات ہے اس بچے کی, بچے نے تو دل ہی جیت دیا ایک جملہ کہہ کر. ٹھیک ہے چلیں آپ دیکھیے فیضان کی جو ریسیپی ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے. اب جو ہے فیضان اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے, اس کی بالز بنائیں گے, اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ بالز کیسی لگ رہی ہیں. اور خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے, تھوڑا سا ٹیکسچر اس کا ربڑی اسٹائل کا ہے. تو بس اب فیضان کیا کرنے لگے ہو بیٹے اس کا؟ ابھی ہم اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے ہم بالز بنائیں گے بس. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کو اپنا کوکونٹ پاؤڈر سے کور کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے ہم اس کو جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارا
धुआं से उठ रहा है, तो काफी टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। तो हम इसको रेडी करके, आप हमारी कैमरे की आंख आपको जरूर बताएगी। बिल्कुल। जब तक आप मुझे और रमशा को और फैजान को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जरूर आपके सामने किसी ना किसी तरह से आएंगे, और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, ईमान रमजान की पूरी टीम, सलीम भाई, साहिल भाई, शहजाद भाई, जो हमारे बैक ऑफ कैमरा हैं, जो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, हमारे लिए काम कर रहे थे, उनको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, मुझे रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक एडवांस। इन एडवांस ईद मुबारक। ये पहले आप मुझे बता दें, करता हूँ। एक मरतबा फिर इस ईमान रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त किचन सेगमेंट के अंदर रिमशा, नरगिस और हमारे फैज़ान साहब थे, जो कि हमारे पहले प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था कि हमारे पहले प्रोग्राम के अंदर साथ थे फैज़ान साहब, और आज भी आखिरी प्रोग्राम के अंदर भी हमारे साथ साथ है। तो फैज़ान की देखेंगे डिश ये क्या तैयार की है, रिमशा के साथ साथ नरगिस आपने क्या देखा, उधर क्या बनाया आप लोगों ने? वहाँ पे बड़ा कलरफुल सा जर्दा बनाया रमशा ने अपने स्टाइल का, और वो छोटे से जो हमारे शेफ़ हैं फैज़ान, उन्होंने जो है वो कोकोनट मिठाई बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है कल हम इंशाल्लाह ईद सेलिब्रेट करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ ईद, तो उन्होंने उसी का मौके को देखते हुए ये दोनों डिशेस जो है वो तैयार की ना। चले ठीक है। नाज़रीन, वक्त बहुत तेज़ी से रवां दवां है, और जिस तरीके से रमज़ान चला गया इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम का भी वक्त बहुत तेज़ी से रवां दवां है। हमारी कोशिश है कि हम वो चीदा बातें आपके सामने लेके चले, चांद रात के हवाले से, और सुबह जो ईद उल फितर है उसके हवाले से, कि उसके लिए फ़ितरे के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो नरगिस, पहले शाजिया से कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर अल्लामा साहब से, फिर इसी तरह गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी शाजिया, ये बताइए कि हमेशा जो है लबों पर दुरूद शरीफ जारी रहने का वजीफ़ा? हमेशा दुरूद शरीफ जारी रहने का वजीफ़ा ये है, दुरूद मुक़द्दस जुमातुल मुबारक को एक मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इतनी मोहब्बत घर में दिल में घर कर जाएगी कि आपके लबों से दुरूद जाएगा ही नहीं। सही। अच्छा, मुफ्ती साहब ये बताइए कि क्योंकि आज ज़ाहिर हम चांद रात है और कल हम ईद की तरफ होंगे, तो जब आप लोग ईद की नमाज़ अदा करने जाएंगे तो सबसे पहले जो है फ़ितरे का जो एक होगा कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है वो अदा करना होगा। तो ये सदका फ़ितर बेसिकली है क्या, और मतलब कितना देना है, और उसके मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस माह के एतबार से और इस रात के एतबार से ये बहुत अहम सवाल है, और ये जज़ाकल्लाह, इस सवाल से जो है हमारे सुनने वाले तमामी हज़रात को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। सदका फ़ितर असल में है क्या? ये है माली इन्फाक। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात से पहले सदका फ़ितर अदा किया जिस साल रोज़े फ़र्ज़ हुए। और फिर इसमें क्या हिकमत है? एक तो ये कि रिवायतों के मुताबिक कि जब आप रोज़े रखते हैं तो आपके रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। रिवायतों के मुताबिक जब आप सदका फ़ितर अदा कर देते हैं तो फिर ये आगे की तरफ निकलते और कबूलियत की बारगाह में पहुंच जाते। दूसरा, इसका एक और मकसद ये कि पूरे रमज़ान जितने आपने रोज़े रखे, हमने रोज़े रखे, अब इन रोज़ों में जितनी हमसे गलतियां हुई, फहश काम हो गए, बुरे अल्फाज निकल गए मुँह से, या कोई गुनाह सरजद हुए, इन सब का एक तरह से ये सदका फ़ितर को कफ़ारा भी बन जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा फिर ये क्या है कि ये गरीबों के लिए एक तरह से ताउन का सिलसिला। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिनको माल दिया है उनके माल में गरीबों का भी हक रखा है। अच्छा, अब ये देगा कौन? हर वो शख्स जो साहिब निसाब हो और जिसने ईद का दिन पा लिया, उस पर सदका फ़ितर देना वाजिब हो गया। इसे फ़ितराना भी कहते हैं। ठीक है। अब ये देगा कितना, ये इसमें अलग कलाम है, और देगा किसको और कब देगा, इन तीन सवालात के अलग अलग जवाब।
اب یہ کتنا دینا ہے؟ کم از کم جو ہے 2 کلو گندم یا آٹے کی مقدار کے برابر 240 روپے بنتے ہیں. اور یہ دے گا کون؟ ہر صاحب نصاب. صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا اتنا مال تجارت ہو یا اتنی رقم ہو. 52.5 تولہ چاندی آج کے ریٹ کے مطابق پاکستان میں اگر کسی کے پاس 1,74,352 روپے کی رقم ہے, اضافی رقم استعمال کے علاوہ, حاجت اصلیہ کے علاوہ, تو پھر وہ صاحب نصاب ہے, اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے, وہ دے. اور اگر اس کے گھر میں کوئی نابالغ بچہ ہے تو نابالغ پر تو ویسے بھی واجب نہیں ہے, لیکن اگر وہ دے تو یہ بھی اچھا ہے. اور پھر یہ کون دے؟ جو اس کا ولی ہے. اچھا, اب دینا کب ہے اس پر ہم آتے ہیں. دینا, یہ دینے کا مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. اور پھر اگر ہم عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں یا پھر بھی ادا ہو جائے گا, رمضان کے شروع میں بھی دے دیں جب بھی ادا ہو جائے گا, رمضان کے مڈ پوائنٹ پر دے دیں جب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن ہم اگر اس کو ابتداءً دے دیں تو جو مقصد ہے دینے والے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جائے گا. ہم نے اپنی عید کی تیاری تو کر لی ہے, لیکن ہم صدقہ فطر اگر کسی کو دینے وقت سے پہلے تو وہ بھی اپنی عید کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں, اپنے گھر میں راشن ڈلوا لیں, اپنے بچوں کے رمضان اچھا گزار لیں. جی, یہ والی جو چیز ہے یہ زکوٰۃ کے حوالے سے, فطرے کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں. دیکھیں زکوٰۃ اور فطرے میں کیا ہے, زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ اور مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے, لیکن اور اس کے لیے پورا سال کا گزرنا ضروری ہے. لیکن فطرے کے لیے پورا سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے اور اس پر پورا سال گزرتا ہے, مال تجارت کی صورت میں ہو, کیش رقم ہو, سونا ہو یا چاندی ہو, جو نصاب بتایا وہی نصاب ہے, لیکن اس میں پورا سال کا گزرنا ضروری ہے. اور فطرے میں پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ عید کا دن اگر آپ پا لیتے ہیں تو آپ پر واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو روزے نہیں رکھتا اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے صدقہ فطر دینا. جی, صدقہ فطر تو سب مسلمان پر واجب ہے, سب کو دینا. آپ حضرت یہ کہہ رہے کہ 1,74,000 روپے اگر وہ, تو پھر اس وجہ سے اگر وہ اس کے بعد 1,74,000 نہیں ہے تو پھر وہ صدقہ فطر نہیں لا دے. دیکھیں میں نے کیا بتایا کہ اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو ہے واجب, دوسرا یہ کہ اس کی عبادات بھی رکی ہوئی ہوتی ہے. ان عبادات کو آگے بڑھانے کے لیے, اور پھر اگر کچھ عبادات رمضان کے مہینے میں مسلمان کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ خرابیاں, کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. تو ہم جب صدقہ فطر دیں گے تو اس کا کفارہ بھی بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت, یہ جو ہم دیکھتے ہیں اکثر, جیسے آج چاند رات ہے, اس کے اندر عموماً لوگ خریداری کی طرف نکل جاتے ہیں, مرد بھی لیڈیز بھی, سارے کے سارے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کہ سلیم بھائی بہت ہی زیادہ حساس اور اہم سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو خواتین کے حوالے سے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا, اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. خواتین بیچاری, وہ ہماری مائیں اور بہنیں جب شاپنگ کے لیے جائیں تو ان کو اس وقت بھی پریشانی ہوتی ہے, حالانکہ پورے مہینے جس ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا, صبح 4 بجے اٹھ کے سحری تیار کرنا, اس کے بعد سحری دینے کے بعد جب سحری سے فارغ ہو جائیں تو خود بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا, اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا, پھر بچوں کو اسکول بھیجنا, پھر اسکول سے وہ جب آئے ان دوران وہ قرآن پاک کی تلاوت, ذکر و اذکار, گھر کی صفائی, اس سے فارغ نہیں ہوئی کہ بچے گھر واپس اسکول سے آتے ہیں, ان کو پھر ریسیو کرنا, ان کی پھر تیاری کرنا مدرسے جانے کی, پھر دوپہر کے نماز کی تیاری کرنا, نماز ظہر, پھر اس کے بعد ان کو مدرسہ بھیجنا, مدرسے سے واپس پک اپ کرنا, اس کے بعد پھر وہ 3 بجے پھر وہ جو ہے افطاری کی تیاری کریں گی. افطاری کے لیے پھر وہ مسلسل کچن میں کھڑی ہو جاتی ہے ہماری وہ بہنیں اور مائیں. اب افطاری سے مرد حضرات تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے, آ جاتے گھر میں, لیکن خواتین کو ہماری اتنی آزمائش کا سلسلہ, اگرچہ اجر بھی ہے, اب وہ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے لیے سکون کا سلسلہ نہیں ہے. افطاری کے بعد ہم تو نماز پڑھ کے کچھ دیر آرام بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہماری وہ بہنیں مائیں وہ پھر کچن میں جا کر ہمارے لیے چائے کا اہتمام کرتی ہیں, پھر برتن دھونے کا سلسلہ ہے, پھر وہ خود بھی قیام اللیل میں کھڑی ہو جاتی ہیں, پھر وہ رات کی ان کے لیے عبادات, پھر رات کے کھانے کا انتظام کرنا, اس کے بعد پھر جا کے پھر تہجد پھر اس کے بعد تہجد کے بعد پھر سحری کا سلسلہ. تو یہ ان کو حق ہے کہ یہ پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد اگر پھر جاتی ہیں شاپنگ کے لیے, اور وہاں پر جو ایک بازار کا ہمارے کراچی کے اندر جو ایک سلسلہ ہے, جو طوفان بدتمیزی, یہ الامان والحفیظ
اور وہ کچھ ہمارے نوجوان اوباش قسم کے بھائی جو اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافے کے لیے وہاں جاتے ہیں، حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ رات آنکھوں کی روشنی کے اضافے کے لیے نہیں ہے عبادت بلکہ کی طرف دل جانے کے کے روشنی کے اضافے بالکل۔ کے لیے۔ اچھا اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں آتا ہوں عمیر عامر مقصودی صاحب سے، اس سے پہلے کہ میں ایک سوال اور آپ سے لے لوں کہ یہ غیبی مدد کے لیے کون سا ایسا وظیفہ ہے؟ غیب مدد کے لیے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی چیز خرید و فروخت کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے مطلب کی بات کرنی ہے، کسی سے اپنی بات منوانی ہے، 5 مرتبہ لا خلابہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہش کے مطابق کام اچھا ہوگا۔ قرض اتارنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ قرض اتارنے کے لیے بہترین عموماً وظیفہ آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہے اس حوالے سے پریشان ہیں۔ 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ فجر کی نماز کے بعد 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں عمیر صاحب آپ کی طرف۔ ماشاءاللہ ایک تو نرگس کا تلخ سوال آپ کی طرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے تلخ سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلے نرگس آپ اپنا تلخ سوال۔ بالکل عامر صاحب، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ ہماری جنریشن کے لیے، ینگ جنریشن کی جو بحرہ روی کا شکار ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ایک ہاٹ ٹاپک پہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ نشہ بہت کامن ہے۔ آپ کسی بھی راستے سے گزر جائیں، وہ جو کچرا اٹھانے والے ہیں یا ہماری ینگ جنریشن ہے اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال کر نشے میں ملوث ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ آئی تھنک وہ پائپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایزیلی انہیل کر سکیں ان چیزوں کو۔ تو ایجوکیشن تو سب دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جنریشن دیکھی جا رہی ہے، ینگ یوتھ کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جنریشن جو منشیات کے شکار ہیں، ڈرگس کا شکار ہے، ان کو کون دیکھے گا، ان کو کون روکے گا؟ دیکھیں دیکھنا تو ساری چیزوں کو دیکھنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے اس کے اندر، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نشہ استعمال کرنے والے نوجوانوں سے زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں جو نشے کو فروخت کر رہے ہیں۔ منشیات کا ایک پورا مافیا اس شہر کے اندر، بلکہ اس شہر میں کیا پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جو ملکوں کو درمیان جو ہے وہ منشیات کی سپلائی کا باعث بھی بن رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان میں بھی ایک منشیات کا مضبوط اور منظم نیٹ ورک موجود ہے جو بدقسمتی سے اب تعلیمی اداروں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اور یہ حالیہ ہمارے سامنے بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں جس کے اندر تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اس چیز کے اندر انوالو پائی گئی ہے، اور ظاہر نوجوان جب اس کو مثبت سرگرمیاں نہیں ملیں گی، جب اس کو گراؤنڈز نہیں ملیں گے، جب اس کو بد امنی کے ماحول کے اندر کچھ ایسی سہولیات یا ایسی سرگرمیاں نہیں ملیں گی تو وہ انفارچونیٹلی ان چیزوں کی طرف راغب اور میں آپ کو مزے کی بات ہو رہا ہے اور بتاؤں، ہوتا رہے گا۔ میں ایک جگہ سے ڈیلی گزرتی ہوں، میں اس جگہ کا نام نہیں لوں گی، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے، ہماری گاڑیوں کی تلاشی کر رہی ہے، لیکن اس کے سامنے ہی 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے ہیں، منشیات استعمال کر رہے ہیں۔ مطلب ان کو نہیں روکا جا رہا، جو سیدھے سادے لوگ گاڑیوں میں گزر رہے ہیں، آپ بیکار میں ان کی گاڑیاں روک رہے ہیں، تلاشی کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے، جو گاڑیاں سیدھی جا رہی ہیں، اب ان کو جانے دیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، منفی پہلو، بٹ آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے جو آپ کے بیک پہ لوگ بیٹھ کے منشیات کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی کام دیکھیں ہونا کیا پاکستان ہونا کے اندر اس چاہیے؟ کے اوپر پوری پراپر ایک منسٹری بھی موجود ہے، اس کے علاوہ ایک فورس ہے جس کو ہم اینٹی نارکوٹک فورس کہتے ہیں۔ ہم نیشنل یوتھ اسمبلی کی نسبت سے جو ہے وہ میں خود بھی جو ہے وہ ANF کا اینٹی نارکوٹک فورس کا گڈ ول ایمبیسڈر بھی ہوں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ نشے جن لوگوں کا آپ نے حوالہ دیا جو سڑک کنارے بیٹھ کر نشہ آور اشیاء استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی مریض ہیں، وہ مجرم وہ ہے جو ان کو فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے یا ان تک پہنچا رہا ہے۔ جو نشہ استعمال کر رہا ہے وہ مریض ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کا منظم حکومتی ادارہ نہیں ہے جو ان مریضوں کا علاج کر سکے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نشے کی لت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں بھی عادی ہو جانا چاہیے ان کو دیکھنے کا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ اور ہم سب جو ہے وہ منیمم ریسورسز کے اندر ایفرٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اویئرنیس اجاگر کر سکتے ہیں، لوگوں کو شعور دلا سکتے ہیں یا حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ نرگس کا جو سوال ہے نا وہ میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ
آپ نے کیا اس کے اوپر کوئی کام کیا, اس کے اوپر کوئی فوکس کیا؟ جی دیکھیں کسی نہ کسی کو تو قدم بڑھانا ہے. جب میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوا, تو ظاہر ہے ہم نے ہم لفظوں کے اندر تو ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں اس کا ذمہ داری فلاں کی ذمہ داری, اس کی ذمہ داری, ہم اپنے آپ کو بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آپ نے کیا کیا اس کے حوالے سے؟ ہم نے جو ہے وہ اسی رمضان کے اندر جو ہے وہ اس شہر کے اندر جب گراؤنڈز جو ہے وہ غیر آباد ہو چکے تھے, کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیجٹس کے اندر جو ہے وہ نوجوان مبتلا ہو گیا, یا تو وہ ہوٹلوں کے اوپر بیٹھنے پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یا وہ جو ہے وہ نشہ آور اشیاء کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جو ایک مثبت سرگرمیاں ہیں اس کی طرف نوجوان راغب نہیں ہو رہا. ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک ٹرینڈ کے طور پر ان سرگرمیوں کی طرف لانا ہے. وہ صحت مند کھیل ہوں, وہ کرکٹ ہو, یا اس طرح کی تعلیم کی جو سہولیات ہیں وہ لانا ہے. کون لائے گا؟ لا رہے ہیں ہم. جتنے اپنے ریسورسز, منیمم ریسورسز کے اندر جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, وہ چاہے کسی بھی حوالے سے. اس میں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کتنے بندوں کو آپ ہاسپٹل تک پہنچا سکیں. نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نشے میں مبتلا افراد کو جو ہے وہ نشے سے ہٹانے کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ میں نے دعویٰ نہیں کیا, نہ میرا یہ کام ہے. اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ مجھے بھی کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف دیا, اور کئی ایسے لوگ تھے جو ایک نیو ہورائزن کیئر سینٹر کا نام سنا ہوگا آپ نے, جو نشے کے حوالے سے اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کرو, فری کے اندر یہ علاج کرتے ہیں نا. سہیل صاحب ہے اور نویز صاحب تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے, اور اسی حوالے سے ان کو شوٹ بھی کر دیا گیا, لیکن ان کے بھائی وہ ادارے چلا رہے ہیں, اور میں بھی اس کا جو ہے نا, حالانکہ کوئی ممبر نہیں ہوں, لیکن میرے پلیٹ فارم سے جو کچھ ہو سکا میں نے ان کے لیے بھی بہت کچھ کام کیا. تو اللہ پاک کام کرانے والا ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش تو کریں کہ ایک یا دو. اب سے ایک اور سوال لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, سب اپنے اپنے ذمہ کام کرے اور سب کا ایک فوکس ہوتا ہے, اور سب اپنے حوالے سے سارے ٹارگیٹوں کو نہیں لے کے چل سکتے, کیونکہ اپنے بجٹ کے حوالے سے اپنی ساری چیزوں کو, پھر اپنے کام کاج, یہ وہ ٹیم کا بھی بہت بڑا اثر انداز ہوتا ہے. میں بالکل آپ کی بات کو ایگری کروں گا. نوجوانوں کے پلیٹ فارم سے آپ نے کیا ایسا کیا کہ نوجوان آپ کے ساتھ منسلک ہو, کیوں منسلک ہو؟ اچھا دیکھیں, ایک ادارہ ہے نیشنل یوتھ اسمبلی, میں اس کا پروونشل کیبنٹ ممبر ہوں. نیشنل یوتھ اسمبلی بنیادی طور پر 2007 میں اسٹیبل ہوا تھا پاکستان میں, اور سندھ میں 2013 میں جب اس کی بنیاد ڈالی گئی تو ہم چند نوجوان تھے جس نے نیشنل یوتھ اسمبلی کی بنیاد ڈالی. نیشنل یوتھ اسمبلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مستقبل ایک موک پارلیمنٹ ہے, جس کے اندر ایک پارلیمنٹ کی ایک عملی مشق کرائی جاتی ہے. ہمارے دو طرح کے سیشنز ہوتے ہیں, ایک پارلیمنٹری سیشن اور دوسرا انٹروڈکٹری سیشن. پارلیمنٹری سیشنز کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک پورا پراپر اسپیکر موجود ہوتا ہے, اپوزیشن اور ایک گورنمنٹ کی جو بینچز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, ایک پراپر جو ہے وہاں منسٹرز الاٹ کیے جاتے ہیں, ریزولیشنز ہوتی ہیں. سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز کے اندر ہم جا کر یہ سیشنز کرتے ہیں, اور ان سیشنز کے اندر وہ جو بنیادی مسائل یا جو قومی مسائل ہوتے ہیں ان کو ایک قرارداد کی شکل میں لانا. میں نے بتایا نا کہ کیونکہ یہ ایک مشق ہے, تو قرارداد کس طرح سے بنائی جاتی ہے, پارلیمنٹ میں پیش کس طرح سے کی جاتی ہے, پارلیمنٹ کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس پارلیمنٹ کے اندر جو وہ کس طرح سے بحث کی جاتی ہے. ابھی آپ 2020 سے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی 4-5 سال کا عرصہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے. اس سے پہلے ایک اور سوال میں آپ کی طرف کروں. ناظرین, آپ یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سی ڈش ہے, اور میرا یہ کیمرہ مین اگر دکھا سکے کہ یہ فیضان صاحب اور رمشو اور نرگس بھی وہاں موجود تھی, کچھ نہ کچھ ہاتھ نرگس نے بھی کچھ نہ کچھ, بہت خوبصورت ڈشز اور بہت پیارا, مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ بہت ماشاءاللہ کلرفل زردہ بنایا گیا ہے, اور بہت اچھا کوکونٹ جو ہے مٹھائی بھی بنائی گئی ہے. لیکن یہ فیضان اور اس کے کیا کہتے ہیں, ان کی باتیں تو بہت بڑی ہے. مجید صاحب سے میں سوال کی طرف آؤں گا, کیا کہتے ہیں عمر, آپ سے ایک اور سوال لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد جو ہے مجید صاحب کے سوال کی طرف آتا ہے. سیاستدانوں کی سیاست, ہماری اکثر ہم نے ایک کیا کہتے ہیں ایک بڑی سیاسی پارٹیاں جس کے اندر مہاجر قومی موومنٹ ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, اس سے آپ لوگوں کی کیا وابستگی ہے؟ دیکھیں, ہمارا ایک بالکل الگ پلیٹ فارم ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور یہ جو جن پلیٹ فارمز کے آپ نے نام لیے وہ اپنے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں, ان کی اپنی سرگرمیاں, لیکن نوجوانان مہاجر کسی بھی طور پر, کسی بھی سطح پر, کسی بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن یا کسی اور دوسری سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مجید صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ مجید پاکستانی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم بریک سے پہلے آپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ حکومت آپ کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہی, حکومت آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہی, اور آپ نے بھی کوئی این جی اوز بنائی ہے, تو وہ کیا کر رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ بھائی جو اپنے جیب سے اور اپنے جان پہچان والوں سے جو ہیلپ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے, آپ کس کے ساتھ جوائنٹ یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں؟ میری پوری کیبنٹ ہے میری جیسی, اور آج کل یہ نئی نمک والے صاحب ہیں, یہ میرے ساتھ
बहुत ज़्यादा मदद आप किया। किस ओहदे के ऊपर है? जी, आप किस ओहदे पे हो? मेरा इधर है, अच्छा, आप इसका ऑनर। अच्छा आप इसको Founder देख रहे हैं, हैं। फाउंडर है आप इसके ना। तो आप ये चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म से आप किस किस को जोड़ना चाह रहे हैं जो आपके एनजीओ? प्लेटफॉर्म से तमाम हुकूमती इदारों से अपील करता हूँ कि भाई हम लोगों का ख्याल करें और हम लोगों पर नजरसानी करें, हम लोगों को डिग्रेड नहीं करें। जो हमारा हक है, जो हमारा हकूक़ है, वो हमें ईमानदारी से और जिम्मेदारी से मिलता रहे। जो हमारा कोटा सिस्टम है, जो हमारी जॉब का मसला है, वो पूरा करें। ईमानदारी से वो हमें मिलता रहे। अच्छा, पाकिस्तान से कहीं बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ? कोई आपको लेके गया? सर मैं एक दफ़ा उम्रे पे गया था अच्छा, सन 2012 में। माशाल्लाह। इसके अलावा हुकूमती सतह पर कहीं आपको बाहर लेकर नहीं गया? हुकूमती सतह पे क्या है, हुकूमती सतह पे मैं हैदराबाद चला था बोल क्या बात। चलो आपको हैदराबाद तो हम ही भेज देंगे, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से ना, अगर आपको हैदराबाद जाने का शौक है। ठीक है, अब मेरे साथ नईम मुस्तफ़ा नमक वाला साहब हमारे साथ ज्वाइन किए, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 13 साल मीडिया एडवाइज़र हैं, और अभी डॉक्टर इशरतुल इबाद खान साहब जो कि साबिक गवर्नर थे, हमारे सरबराह मेरी पहचान पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और सहाफ़ी भी है माशाल्लाह, सोशल वर्कर भी है। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, क्या देख रहे हैं आप? सियासत का क्या रंग देख रहे हैं इस वक्त? पाकिस्तान की सियासत को आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त इसी जो मेरा पाकिस्तान है वो गमज़दा पाकिस्तान है, एक अच्छा पाकिस्तान है और डगमगाता पाकिस्तान है, या दरमियाना पाकिस्तान है, या पाकिस्तान जो है बस चल ही रहा है पाकिस्तान, या मुस्तकबिल का बहुत बेहतरीन पाकिस्तान है? देखिए जी, पाकिस्तान के अगर हवाले से बात होगी तो दुनिया में पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। ये तो हम लोगों की नाअहली है कि हम लोग जो है वो उसके लिए वैसे काम नहीं कर रहे, क्योंकि जिस मकसद के लिए वजूद में आया वो मकसद मेरे ख़्याल से तो ख़त्म हो चुका है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके साथ में अटैच रहा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, एक बड़ा नाम, बड़ा काम किया उन्होंने, और ना सिर्फ ये कि हमारी जो एक बहुत ही मुक़द्दस इदारा हमारा पाक आर्मी का, उनके सरबराह भी रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जितना काम किया, जब वो सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने बहुत काम किया, सबको मालूम है। स्पेशली हमारे कराची के लिए जो एक खुसूसी बजट उन्होंने और फंडिंग की उन्होंने, उस वक्त डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब यहाँ पर गवर्नर सिंध थे, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है, दुनिया का उनके पास एजाज़ है कि 14 साल वो मुसलसल गवर्नरशिप में रहे, वो गवर्नर रहे। और गवर्नर सिंध जिस वक्त वो थे तो सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए उन्होंने काम किया। और आज भी लोग जानते हैं कराची के अंदर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जितनी भी तरक्की हुई, जो भी उस ज़माने में काम हुआ, तो उसमें परवेज़ मुशर्रफ और डॉक्टर इशरतुल इबाद एक टीम थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम थी, और आज तक लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो काम करने वाले लोगों की तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, शायद मैं नहीं समझता कि लोगों को ज़रूरत है, पता नहीं क्या ऐसा लगता है मुझे कि काम करने वाले लोग जो हैं वो बस आपस की वो कहते हैं ना गठजोड़ के साथ काम होता है कि जी हमें क्या फ़ायदा है, हमें अगर कोई फ़ायदा है तो फिर हम उस बंदे को बिठा देंगे, वो बेशक नाअहल हो। काम का आदमी अगर है उसको बिल्कुल हम साइड। अच्छा, मेरा सवाल अभी वही मौजूद है। ठीक है, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस वक्त पाकिस्तान बड़ी तरक्की की तरफ गामजन था, और अभी का जो पाकिस्तान है वो थोड़ा सा, मतलब लोग थोड़े से डिस्टर्ब है कि शायद अब बेहतर हो जाएगा। क्या बेहतरी की सूरत नज़र आ रही है आपको? सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये तो जुमले हम क्या कहते हैं, बात बचपन ये जब पैदा हुए थे 4 साल के थे तो उसके ऊपर भी यही सुन रहे जी थे कि बिल्कुल उम्मीद है, पे लेकिन दुनिया सर कायम है। बात ये जुमलों है पे नहीं, पाकिस्तान की हकीकत के ऊपर बताएं कि अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो माहौल है, जो जिस तरीके की चीज़ें। देखिए बात ये, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि लोग अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान तो अच्छा है ही, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो नाकामी की तरफ जा रहा है, वो बहुत से लेकर डाउनफॉल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। क़यादत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। नहीं सब जमातों मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा हुआ। जैसे मैं अगर कौमी असम्बली की बात करता हूँ, सूबाई असम्बली की बात करता हूँ, तो वहाँ भी यही बात होती है कि ऐसा है, इस तरह हो जाना चाहिए, वैसा है, इसको यूं कर देना चाहिए। करेगा कौन, आएगा कौन, बनाएगा कौन? सर बात वही आ जाती है। फिर वही वाली बात आती है। मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ और मैं दोबारा कहता रहूंगा इस बात को कि जब अच्छे लोगों को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके मुंह से वो अच्छा लफ्ज निकलवाना चाह रहा हूँ मैं ना। सर जब अच्छे लोगों को मुंतखब नहीं किया जाएगा तो कैसे आएंगे?
یہ برابر میں ایک ہمارے ڈسیبل ہے, اس کے دل میں پاکستانیت ہے, اس نے تو پاکستانیت کے لیے اپنا نام ہی مجید پاکستانی کر لیا. تو اب اگر یہ الیکشن کے اندر کھڑا ہوگا تو میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. اس سے بات ہوئی تھی, اس کے جذبے ہیں یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوا تو میں سیاست میں آؤں گا اور میں باقاعدہ طور پہ الیکشن لڑوں گا. لیکن میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ویگو نہیں ہے, اس کے پاس بنگلے نہیں ہے. ہماری عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مسیحا وہ ہے جس کے پاس ویگو ہوگی, جس کے بنگلے ہوں گے, جو خرچہ کر سکتا ہے, جو ہمارے کام ہو سکتا ہے. مقصد کیا؟ میرا کام ہو جائے. ہماری عوام کا بھی تو فالٹ ہے نا سر, یہ بھی تو دیکھیں نا یہ بات کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے, پاکستان کا ہو یا نہ ہو. تو اسی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرینڈ سیٹ چل رہا ہے, یہ اس کے اوپر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بھائی آپ سے گفتگو کرتے ہیں, مجھے اشارہ یہاں بریک کا ہو رہا ہے, بریک لینے کے بعد پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. آخر میں مجھے کیا کہتے ہیں نا شہزاد, یہ 5 منٹ زیادہ لے کے 10 منٹ دینا, 10 منٹ پہلے بتا دینا, ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ ہمارے اس ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارا الوداعی پروگرام ہے رمضان کے پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ایمان رمضان کے علاوہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, بالخصوص مجھ سے. اور میں یہ چاہوں گا کہ میری جو ٹیم ہے اس کے لیے بھی آپ دعا کریں, اور جب بھی آپ مسلح پہ بیٹھیں گے تو اس ٹیم کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے. نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں سوال سے, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, پھر مجھے بریک کی طرف جانا پڑا. آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں بالکل بات کر رہا ہوں, دوبارہ میں آپ کی بات کروں گا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ڈاکٹر اشرت البات 14 سال گورنر رہے, غیر متنازع رہے. تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط تھے, بہت اچھا انہوں نے کام کیا. تو اب اگر ایک بار پھر وہ دوبارہ آ رہے ہیں, جو انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں, تو ایک اگر وہ کام کریں گے تو وہ تو کر کے دکھا چکے ہیں. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے یا یہ کر کے دیں گے. جو بھی آپ نے کوئی نئی پارٹی ڈیزائن کی ہے یا جی انہوں نے ابھی میری پہچان پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنا ہے. تو کب تک آ رہے ہیں وہ؟ انشاءاللہ دیکھیں عید کے بعد. ابھی تو خیر ہم بیچ میں سن رہے تھے کہ ابھی 2 مہینے میں آ رہے ہیں, 4 مہینے. نہیں وہ کچھ اور چیزیں ہیں. آپ نے ساری تیاریاں کر لی اس حوالے سے؟ جی بالکل. اسلام آباد پارٹی کی کیا پوزیشن ہے, کیا اس کا ڈھانچہ تیار کر لیا آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کا نام سن کے بہت سے لوگ, جیسے مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو میں نے بھی رابطہ کیا, اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں وہ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. وہ جتنی بھی اسی طرح کہ 4 ادھر چلے جائیں گے, 6 ادھر چلے جائیں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ویژن وہی ہے کہ اچھے لوگ اور کام کرنے والے لوگ ان کو جمع کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ مطلب کچھ ایسے سیاسی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کچھ جو بہت کی پوسٹ کے تھے وہ اس طرف. جی بالکل. اس کا بھی میں نام تو خیر نہیں لوں گا, بالکل بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکرٹ ہوتی ہیں, تو اس کو میں نام تو نہیں لوں گا. لیکن انشاءاللہ جب وہ اتریں گے تو بہت بڑے ایسے نام ہیں, بہت نام ہیں ایسے جو انشاءاللہ سیاسی منظرنامہ چینج ہونے لگا. انشاءاللہ بہت اچھا, مہینے میں 2-4 مہینے کے اندر یہ پوزیشن آ جائے گی انشاءاللہ. عید کے بعد جو ہے ٹھیک ہے, بہت اچھا ایک خوشخبری بھی ملے گی. اور جنید صاحب آپ ہی کی طرف آتا ہوں کہ وہ کلام جو ابھی ہم گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے, اور جب پروگرام سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو بڑا پیارا کلام, تو اسی کلام کی ہم آپ سے درخواست کریں گے. جز رمضان کی رخصت ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے, تو اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں کہ رخصت کے لمحات ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے, تو ان آنسوؤں کے توطفیل ہم نعت پیش کر رہا ہوں. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا, آج
اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا اور دیدار کے قابل تو کہاں چشمے تمنا دیدار کے قابل تو کہاں چشمے تمنا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے
ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا اے جوش جنو پاس ادب بزم ہے جن کی اس بزم میں وہ تشریف لے آئیں تو عجب کیا اس بزم میں وہ تشریف لے آئیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. شکریہ. اچھا نعیم صاحب آپ سے وہ آخری جملے سننا چاہوں گا. وقت بالکل میرا اختتامی لمحات کی طرف ہے اور آخر میں میسیج لیتے ہوئے میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. جی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے؟ جی جناب، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ رمضان گزر گیا اور اللہ کی طرف سے ہی رحمتوں برکتوں کا مہینہ تھا، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندوں نے ہلاکتوں کا مہینہ بنا دیا. یہ جو ٹینکر مافیا نے جو اس وقت ظلم کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ سرکار تو اس کی طرف مجھے نہیں لگتا کہ کوئی توجہ دے رہی ہے کسی بھی حوالے سے، تو ان کی طرف توجہ دینا چاہیے. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ تمام کراچی کے شہری جو ہیں وہ اس وقت غیر محفوظ ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے. جی مجید صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کیا ریکویسٹ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں میں ایمان سلامت رکھے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں. ٹھیک ہے. عمر بھائی آپ کیا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں، پاکستان بلا شبہ بے تحاشا قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے. ہم سب نوجوانوں نے مل کر متحد ہو کر ایک پازیٹیو اپروچ اور ایک پازیٹیو سپورٹ کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا. نرگس آپ کو ساتھ بہت اچھا رہا ہمارا، اور انشاءاللہ تعالیٰ عید شو کی طرف بھی جائیں گے ہم. آپ سے کل بھی بات ہوگی. رمضان کے حوالے سے کیا میسج، کیسا رمضان اور کس طریقے سے؟ میں رمضان کے حوالے سے تو نہیں دوں گی، میں اپنا کوئی پرسنل میسج دینا چاہوں گی. وہ تمام ناظرین جو میرے ساتھ پورا مہینہ رہے رمضان کا، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے فیملی ممبرز، مجھ سے بڑے مجھ سے چھوٹے، جن جن لوگوں کا میں نے دل دکھایا، جن جن لوگوں کی میں نے بات نہ مانی اس پروگرام کے دوران، اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ اگلا سال رمضان کا مجھے ملے گا نہیں ملے گا، یا پتہ نہیں اگلی سانس بھی میری ہوگی یا نہیں ہوگی. تو مجھے اپنے دل سے معاف کیجیے گا اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو. بہت شکریہ. جی شازیہ آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں بھی اپنے ناظرین سے، آپ تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام کے قدموں کی دھول کے صدقے معاف کر دیجیے گا. اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا گو رہیں. اللہ ہمارے عظیم وطن پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ حاسدوں کی نظروں کو مٹی میں ملا دے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بات چل رہی ہے پاکستان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے. اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ 2011 میں بلوچستان کے مقام سے آخری پیغام کیونکہ وقت بہت طویل چلیں بہت طویل ہو جاتا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہت مختصر سی زندگی ہماری ہے، ابھی سانس رکے سب ختم. جو ہم نے گھر بنگلہ دولت اور بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں سب ختم ہونے والی. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اپنی موت کو، قبر کو یاد کر کے مسافر کی طرح زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. اچھا میں یہاں میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا کہ جس سے ہم نے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اچھا ناظرین، میں آخری کے اندر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے جو فیڈ بیک دیا اور جنہوں نے ہمیں بہت سراہا اور ہم ان کی امیدوں کے
ऊपर पूरे तो नहीं उतर सके, कोशिश हमने की कि कुछ ना कुछ चंद चीदा बातें आप तक आपकी नज़र करें, और उससे अगर आप कोई मुस्तफ़ीज़ हो गए हो तो आप हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो हम लोगों को भी ज़रूर अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा। मेरी टीम का एक एक बच्चा जो है, चाहे वो हमें पानी पिला रहा था, चाहे वो हमें चाय पिला रहा था, जिसमें राशिद है, अनवर है, नो डाउट इन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की। पूरा रमज़ान का महीना हम उनसे प्यार करते रहे। अब्दुर्रहमान जो कि कुछ हंसता भी रहा और कुछ प्यार के साथ हमारे साथ मुंसलिक रहा। बिलखुसूस हमारे साथ शहजाद जिसने बड़े अच्छे तरीके से हमारी इस पूरी कवरेज को ऐसा तरीके से ये सारी जो डेकोरेट किया, जो सजाया, और जो लाइटिंग वगैरह जो आपको नज़र आ रही है, इसके भी हम शुक्रगुजार हैं। फरहान साहब जो नो डाउट कि वो हमारे CEO और जिन्होंने इसकी परमिशन भी दी, और बिलखुसूस अदनान साहब जो कि हमारे PCR के अंदर है और लाइव प्रोग्राम जिस तरह ट्रांसमिशन चला रहे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। बिलखुसूस इस प्रोग्राम की जो इजाज़त हमें हमारे ओनर मजीद साहब ने, नोमान साहब ने दी, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके भी दर्जात को बुलंद करे, और बिलखुसूस वो लोग जो पूरे रमज़ान के अंदर ख़वातीन जो है, जो हमारे लिए, सबके लिए, जितने भी मुसलमान थे उन सब के लिए सहरी भी बनाती रही, अफ्तार भी बनाती रही, उनको मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने जिस ऐसा तरीके से इस रमज़ान के अंदर अपने शोहरों की, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की जिस तरह खिदमत की, अफ्तारी के हवाले से, सहरी के हवाले से, और इसके अलावा अभी जो लोग एहतिकाफ़ में बैठे हुए, उन एहतिकाफ़ वालों को भी जो सहरी और अफ्तार पहुँचा रहे, उनके लिए भी जो ऐसा तरीके से खिदमत करिए, अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को कबूल करे। आइए, आज मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं आखिर के अंदर दुआ करूं, और हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आइए सब मिलकर दुआ करें। बिस्मिल्लाह, सब दूर से पढ़ लो। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकार है, जिल्लत में है, रुसवा ठुकराए में, मजबूर है, लाचार है, बदनसीब है, बेकार है, बदकिरदार है, बदनीयत है, बदअखलाक है। ए अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। ए अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। ए अल्लाह, तू अजीम है। ए अल्लाह, हमारा अंग अंग, हमारा एक एक बाल गुनाहों से भरा हुआ है। ए अल्लाह, हम रात को, ए अल्लाह, सुबह उठते हैं तो तेरे एकामात तोड़ते हुए उठते हैं मौला। ए अल्लाह, तू फिर भी हमें अता करता रहता है। ए अल्लाह, हम अपने किए पर शर्मिंदा है। ए अल्लाह, तूने हमें पूरा रमज़ान का महीना अता किया और हम गफलत में रहे। तूने रहमत के अशरे दिए, तूने जहन्नुम से पाकी के अशरे दिए, तूने मोरा सारे वो अशरे दिए कि आप अपने आप को बचा लो, लेकिन ए अल्लाह, हम गफलत में रहे। ए अल्लाह, हमारी गफलत को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी छोटी सी छोटी नेकी जो है, ए अल्लाह, हमने ये समझ के की है कि तूने हमें शफ़क़त के साथ इस नेकी करने की तौफीक अता फरमाई है। ए अल्लाह, हमारी नेकी को कबूल करवा ले। ए अल्लाह, हमारी नेकी को कबूल कर ले। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा, अगले पिछले, ज़ाहिरी बातिनी जो गुनाह हमने जान के किए, अंधेरे में हुए, उजाले में हुए, ए अल्लाह, में माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तू रहीम है, तू तेरी रहमत का तकाजा करते तुझसे। ए अल्लाह, तू सुन लेने हमारी बात। ए अल्लाह, जो बीमार है, जो अस्पतालों में है, जो वेंटिलेटर पे है, ए अल्लाह, उन सबको शफाए कुल्ली अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो इयादत के लिए जा रहे हैं, अल्लाह, उनकी इयादतों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, रमज़ान के महीने को हमने गंवा दिया, ए अल्लाह, में माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हम वो कुरान तेरा नहीं पढ़ सके जो तूने हमें अता किया। ए अल्लाह, हम तेरे वो रोज़े नहीं रख सके जो तूने हमें अता किए। ए अल्लाह, गफलत में रहे, अल्लाह, माफ़ फरमा देना। ए अल्लाह, माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, बीमारों को शफा दे। ए अल्लाह, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्जदार है उनके कर्जों से उनकी जान छुड़ा दे। ए अल्लाह, तू रहम करने वाला, हम पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह, जिस तरह हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी भाभियों ने, ए अल्लाह, हमारी बीवियों ने जिस तरह हमारी खिदमत की सहरी में, अफ्तार में, ए अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह, जो एहतिकाफ में बैठे हुए, ए अल्लाह, उनकी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तू रहीम है। अल्लाह, तुझसे न मांगे तो किससे मांगे। ए अल्लाह, हमारा कौन है। ए अल्लाह, हम किसके आगे जाए। ए अल्लाह, इस जगह पे हम लोगों को सब ने जो है फुटबॉल की तरह रोंद डाला है। ए अल्लाह, हम जा जाते कोई सवाल नहीं करता, जैसे वजीर साहब कह रहे हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। ए मालिक, कोई पूछने वाला नहीं। ए अल्लाह, तेरी दाद रसी चाहिए। ए अल्लाह, तू मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। ए अल्लाह, तेरी नबी की मोहब्बत अता फरमा देना बोला। ए अल्लाह, कहाँ जाए, किससे मांगे, हमारा कौन है बोला। तू ही तो रहम करने वाला है बोला। माना कि हम गफलत में है बोला। ए अल्लाह, जिसके उम्र के हज के असबाब नहीं है उसके असबाब बना देना बोला। अपने घर की हाजिरी के लिए बुला लेना बोला।
اللہ تیرے حرم کی حاضری کے لیے بلانے نے مولا، اللہ تیرے حرم میں کھڑے ہو کر ہم بھی تیرے کعبے کے آگے دعا کر سکے، اے اللہ ان آنکھوں کو پھر وہ کعبہ دکھا دینا مولا، تیرے نبی کا روزہ دکھا دینا مولا، اے اللہ جس کے اسباب لے اس کے اسباب بنا دینا مولا، اے اللہ پوری زندگی کی کتاب ایسی ہے مولا، اے اللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جو اپنی ڈائری پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا دیتا ہے مولا، اور پھر جب اپنے ماں باپ کے سامنے آتا اور کہتا دیکھو میں نے کیسا لکھا ہے، ماں باپ کہتے ہاں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کی کتاب پہ بھی اسی طرح الٹی سیدھی لکیریں لگا دی ہے مولا، تو بھی خوش ہو جانا مولا، تو بھی کہتے ہاں پوری زندگی بہت اچھا لکھ دیا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، کوئی کسی کا ایسا ولی کہ تجھ سے دکھا کے مانگے مولا، اے اللہ کہاں سے لائے تیرے نبی کی دعائیں، کہاں سے لائے تیرے خلفائے راشدین کی دعائیں مولا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کک نہیں ہے مولا، سن لینے مولا، کرم کر دینے مولا، اے میری دعاؤں کو سننے والے آ جاؤ رہے، آپ بھی کہہ دو کہ ہاں اے اللہ، کہہ دینے کہ اے اللہ ہاں میں نے معاف کر دیا، اے اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے ایسا کہہ دینے ہاں میں نے معاف کر دیا مولا، اے اللہ میں ایسا بنا دے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اے اللہ جیسے حج میں کہتے ہیں کہ ماں سے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ، تیرا رمضان تو عطا کرتا رہا، ہم غفلت نے مانتے مولا، تیرے علاوہ کون ہے مولا ہمارا، اے اللہ شیطان کے خطرناک وار میں جکڑے رہے مولا، کیا کرے مولا پورے سال جکڑے رہتے، کیسے توڑے اس کو، اے اللہ صبح تیرے احکامات کی بے نبی کی مانتے اور پھر اس کے بعد پھر تیرے احکامات توڑ دیتے مولا، غفلت میں مولا ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائے مولا، اے اللہ جب وقت رضا آئے گا مولا سب کہیں گے کہ ہاں مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے مولا، سب یہ کہیں گے کہ میت کو کب اٹھایا جائے گا، جنازے کو کب اٹھایا جائے گا، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجئے مولا، ان کے نبی کے سوالوں سے بچا لیجئے، دنیا کی آگ کی تلی جو ہمیں جلا دیتی ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں جلا دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا، اے اللہ تیرے حبیب کے روزے کا، اے اللہ تیرے حبیب کا دیدار نصیب فرما دیو، اے اللہ میدان محشر کے دن تیرے حبیب سے ہمیں کوسا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمارا پردہ رکھا ہے، اللہ آخرت میں بھی ہمارا پردہ رکھنا، اے اللہ یہ جلد اگر ہٹا دی جائے مولا تو بدبو آئے گی مولا، اے اللہ میدان محشر کے اندر بھی ہمارا پردہ رکھنا مولا، اے اللہ سن لینا مولا، کہہ دینا میں نے معاف کر دیا، کہہ دینا مولا فرشتوں کو بنا کر، اے اللہ سکون عطا فرما دے، اے اللہ بے چینی کو ختم کر دے، اے اللہ راحت چین سکون عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ غفران، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ
الوداع الوداع ماہ رمضان